بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہاری حکمرانی ہوگی، تم حالات سے متاثر ہو کر غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، پست ہمت نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط لگایا ہے کہ تم پکے سچے ایمان والے ہو۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تب تمہاری دنیا کے اندر غلبہ ہوگا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے اور ہمارا ایمانی کیا معیار ہے۔ ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کہتے ہیں دل سے ماننے کو، زبان سے اقرار کرنے کو، اور اسی کے مطابق پھر عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ بعض حضرات نے عمل بالارکان کو شرط کے طور پر مانا ہے، بعض حضرات نے اس کو ایمان کا جز مانا ہے۔ تو ایمان کے لیے دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے اللہ کا اوپر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا دو ہے، ایک تو اللہ کے وجود کا قائل ہونا، اس کائنات کو چلانے والی جو ہستی ہے اسی کو ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں، اور اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے وجود کا قائل ہونا، اس کائنات کا چلانے والی ذات موجود ہے۔ جب اللہ کے وجود کا ہم قائل ہو گئے، اس کے بعد ہے اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا۔ بہت سارے صفات ہیں، بلکہ کائنات کے اندر ذرہ ذرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا اصل محرک حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں یہ اللہ کی ہی حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے طور پر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس لیے آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے بغیر کام کو انجام دیا ہے۔ ہم سب اسباب کے محتاج ہیں، اور اسباب کو اختیار کریں گے تب وہ چیزیں وجود میں آئے گی۔ کبھی کبھی انسانوں کے لیے کچھ چیزیں بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایسا ہوتا ہے اس کو خرق عادت کے طور پر کرامات یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کی ذات سے صدور ہو، نبی کے لیے ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور غیر نبی کے لیے ہو جو شریعت کا پابند ہے، حلال و حرام کا پابند ہے، ایسی شخصیت ہے، ان کی ذات سے یا ان سے صدور ہو تو وہ کرامات کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر نمونہ کے پیدا کیا ہے۔ عام طور سے انسان ماں باپ کے توسط سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم کے پسلی سے پیدا کیا ہے۔
حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم ہے لیکن اس کے والد نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر جنس سے غیر جنس کو پیدا کیا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا ہے، پتھر سے پیدا کیا۔ اونٹنی یہ اونٹ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر بغیر جنس کے پیدا کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم دنیا میں کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں جو دنیا والوں کے محتاج ہے دنیا والے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ڈائریکٹ جو ہے اسباب کو روک دیے ہیں، جیسے آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، جلے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ سے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے جلانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ پانی کا کام ہے، پانی کا کام ہے غرق کرنا، ڈبو دینا، بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر پار کر دیے، کوئی نہیں ڈوبے، کوئی نہیں غرق ہوئے۔ اور پھر اس کے پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر سمندر میں دریا میں داخل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دریا سے، اسی پانی کے ذریعے سے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور 3 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن آپ مرے نہیں، اور مچھلی نے پھر آپ کو دریا کے کنارے لا کر چھوڑ دیے، آپ مرے نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، البتہ انسانوں کو اسباب کے تحت رکھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسانوں کی ایمانی درجات، ایمانی کیفیت بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے اندر توکل کی کیفیت آ جاتی ہے اور مکمل وہ اللہ پر بھروسہ کر بڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے کبھی کبھی خصوصی مدد ہو جاتی ہے، نصرت ہو جاتی ہے، اور بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں، مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہی اسباب کو پیدا کیا ہے، اور ان اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ درخت کے جتنے پتے ہیں، یہ پتے اللہ کے حکم کے بغیر ہلتے نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر گرتے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہوائیں چلتی ہے تو پتے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو مؤثر حقیقی اصل میں اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حکم سے ہوتا ہے۔ اس کا ایمان رکھنا ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے، ایمان کو کامل و مکمل کرنے کے لیے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف صفات ہے۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے مخلوق کو مارنے کی، وہی انسان کو، سارے مخلوق کو موت دیتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے رزق دینے والی، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر رزق دینے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہم بظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو ان کو رزق مل جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو رزق کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اور انسان کے ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
اسباب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہ ترقی یافتہ زمانے میں سائنسی ترقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ ٹرین میں ایک سے ایک مشینیں لگائی جاتی ہے لیکن حادثات ہوتے ہیں۔ جہاز کو آپ دیکھ لیجئے، ایک سے ایک ٹیکنالوجی سے ان کو مزین کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر انسان اپنی طاقت کے بقدر جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ ساری مشینیں لگائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حادثات کے شکار ہوتے ہیں۔ آئے دن حادثات ہوتے ہیں۔ اب سمندر میں دیکھیں، جہازوں کو، کشتیوں کو غرق ہوتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ روڈوں پر گاڑیاں ٹکراتی ہے، انسان ٹکراتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا، بنانے والے کے اپنے اختیار میں ہوتا تو یہ حادثات نہ ہوتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب کو اختیار کیا جائے گا، لیکن بھروسہ توکل اللہ کے اوپر کیا جائے گا۔ وہ اسباب جو یقینی ہیں اور دنیا کے اندر دیکھے جاتے ہیں اور دنیا والوں نے اس کو اسی طریقے سے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی پیدا کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یقینی ہم دیکھتے نکلتا ہے، تو اس کو اختیار کرنا ایمان والوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ انسان کو حلال اولاد چاہیے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ کو شرعی اعتبار سے نکاح کرنی پڑے گی، آپ کو پھر میاں بیوی کے تعلقات پیدا کرنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں۔ آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ کو دور سے پانی لے کر آنا ہے تو آپ کو گڑھا، نالی، آپ کو نہر کھودنا پڑے گا، آپ کو پائپ لائن لگانا پڑے گا، تب آپ کے پاس پانی آئیں گے، ایسے چل کر نہیں آئے گا۔ تو جو اسباب یقینی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اسباب شریعت کے خلاف نہیں ہیں، ان اسباب کو نفع اٹھانے کے لیے حاصل کرنا، اس کو اختیار کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ البتہ ہم اس پر پورا بھروسہ نہیں رکھیں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔ یہ اسباب کو شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے، شریعت کا حصہ سمجھتے اس کو اختیار کریں گے، اختیار کریں گے، تو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی کو مثال دیتے ہوئے کہ دیکھو، پہلے اونٹنی کو رسی سے باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ باندھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، باندھو گے پھر اس کو اونٹنی کے اوپر بھروسہ کرنا کہ اب یہ اونٹنی نہیں بھاگی۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، ایسے ہی نقصان دہ چیزوں سے بچنا، وہ اسباب جو نقصان پہنچانے والی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں آئے دن نقصان پہنچاتی ہے، بارہ تجربہ ہے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا یہ ضروری ہے۔ آگ جلاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے پاگل کی طرح کہ اللہ کا حکم ہوگا تو جلیں گے، نہیں حکم ہوگا تو نہیں جلیں گے، ہم آگ میں کود جائیں، آگ میں کود جائیں، آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں، ہاتھ کو ڈال دیں تو آپ جلیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آگ کے ذریعے سے جلانے کا سسٹم رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہاں، جو چیزیں موہوم ہیں، جس کو واضح نہیں ہے یا پھر وہ شریعت کے خلاف ہے، تو ایسے اسباب کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے اولاد اس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، آپ کو بیوی لانے پڑیں گے، آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور ظاہری اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر اب میرا حکم ہوگا، اگر ہم چاہیں تو اولاد دیں، چاہے تو نہ دیں، چاہے تو نہ دیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر سے بھی اولاد والے ہیں،
ان کے پاس اولاد نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کرام اللہ والے بزرگان دین ہیں, ان کے پاس اولاد نہیں, ساری کچھ ہونے کے بعد بھی نہیں. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہی ایسا ہوا, اللہ کا فیصلہ ہی ایسا ہوا. تو ایسی صورت میں جو موہوم ہے, یہ شریعت کے منافی ہے, ایسے در پر جانا, ایسے اسباب اختیار کرنا, یہ ایمان کے منافی ہے, ایمان کے منافی ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا یہ اسباب نہیں ہے, اللہ نے منع کیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسباب کے درجے مانگ رہے ہیں, ہم ان کو اپنا خدا نہیں مان رہے ہیں. دیو دیوتاؤں کے پاس جانا, آستھانوں پہ جانا اور اسی طریقے سے درگاہوں پہ جانا, یہ ہم کہتے ہیں اسباب کے درجے میں, یہ سمجھایا جاتا ہے. یہ اسباب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو شرک کہا ہے. کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اصل خالق و مالک تو آسمان میں ہیں, اصل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ 313 جو ہمارے یہ معبود ہیں یہ ہمارے لیے واسطہ ہے, وسیلہ ہے. ہم اس کی حقیقت میں عبادت نہیں کرتے ہیں, واسطہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا, نہیں یہی تمہارے لیے شرک ہے, یہ شرک ہے. تم نے اس کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے, اللہ کا معبود درجہ دے رکھا ہے اس کو, جو اللہ کا درجہ ہونی چاہیے, جو اللہ کے ساتھ عقیدے ہونی چاہیے, وہ عقیدے کو تم نے ان غیر اللہ کے ساتھ رکھا ہے, غیر اللہ کے ساتھ رکھا ہے. تو اس طریقے سے ایسی چیزوں سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایسے ہی آگے ہے ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ و ملائکتی. دوسرے نمبر پر ملائکہ ہے, ملائکہ کہ ملائکہ کے وجود کا قائل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوری مخلوق پیدا کیے ہیں, اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے. اور بہت سارے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عالم, دنیا کے نظام کی چیزوں کو ان کو سپرد کیے ہوئے, اور اللہ کے حکم سے وہ چیزیں وہ انجام دیتے. اس کو ماننا, اس کو ماننا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی, کتابوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتاب اس دنیا میں نازل کیے وہ برحق ہے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے. 4 کتابیں مشہور ہے, تورات, انجیل, زبور, قرآن. اور قرآن ہم سب کی کتاب امت محمدیہ کے لیے نازل کی گئی ہے. تو تمام کتابوں کو برحق جاننا, سچ ماننا, اور اپنی کتاب کو قرآن پاک کو سچ مانتے ہوئے, حق مانتے ہوئے اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے ایمان کے لیے. ورسولی, ایسے ہی رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں, جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں, یہ سب برحق تھے, سب کی تعلیمات برحق تھی. جو انسان جس نبی کے زمانے میں رہا اس انسان کے لیے اس نبی کی بات کو ماننا ان کے لیے لازم و ضروری تھا, کامیابی کے لیے ضروری تھا. اب چونکہ آخری میں ہمارے نبی آئے ہیں اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے آخری نبی کو, آخری نبی ماننا, ان کے احکامات پر چلنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو آپ آخری نبی مانیں, کہ آپ آخری نبی ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے, کامیابی کے لیے ضروری ہے, ایمان کو کامل و مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے. اب سوال یہ ہے, یہ بہت دن سے آپ سنتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے اسی جسم و جثہ کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور آسمان پر موجود ہے, قیامت کے قریب وہ اتارے جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانا, اس کا عقیدہ رکھنا برحق ہونے کا یہ بھی ضروری ہے. حضرت عیسیٰ کا اترنا یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی نزول عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے. تو اب یہ سوال ہے کہ عیسیٰ اتریں گے تو کیا ہوگا, وہ تو پہلے نبی تھے, اب جب اتریں گے وہ تو پھر تو آخری نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ جواب اس کا, یہ جواب دیا ہمارے اکابرین نے
لوگوں نے جان بوجھ کر ان کے اندر ایڑا پنی دکھلایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا گیا بالفرض و تقدیر، اب تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، اگر کوئی نبی اگر آ بھی گیا تو وہ بھی نبی اسی نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا۔ آپ ایسا سمجھیں آخری کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے آخر میں آنے والا حضرت عیسیٰ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں دنیا میں، اس کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اب جب آئیں گے تو وصف نبوت اس کے ساتھ پہلے سے ہے، وہ الگ سے نبی بن کر نہیں آئے۔ البتہ اب ان کو یہ حکم ہوگا کہ آپ اپنی شریعت کو اب رکھیے الگ تھلگ، آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے، اب یہ شریعت محمدیہ کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ نیا نبی نہیں آ رہے ہیں، نبی پہلے سے ہیں، وہ نبی پہلے سے ہیں، وہ نیا نبی بنا کر نہیں آیا گیا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آخرت کے دن پر، آخرت کے امور پر ایمان رکھنا، ایسے ہی اس بات پر ایمان رکھنا کہ خیر اور شر جو ہمارے ساتھ لائق ہوتے ہیں، اچھائی برائیاں جو چیزیں ہمارے ساتھ لائق ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آخر میں کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا عقیدہ رکھنا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ دنیا چھوڑنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر ہمیں مٹی میں ملنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، پھر ہمارے حساب و کتاب کے مطابق ہمارے لیے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہمارا اعمال اچھا ہوگا تو جنت میں جائیں گے، ہمارا اعمال خراب ہوگا تو جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، یہ مختصر اجمالی ہے، اور بھی اس میں بہت سارے شوشے ہیں جو تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ ان چیزوں کو ہمارے دل کے اندر ہر وقت استحضار ہونی چاہیے، دماغ میں استحضار ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے دماغ میں رہا تو دنیا کے سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ایمانی طاقت، یہ قوت ایسی ہے، ساری دنیا پریشان ہے، یہ مسلمانوں کے پاس طاقت آتے کیسے، کہاں سے طاقت آتے؟ یہ ایمانی طاقت ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ پختہ ایمان پہنچ گیا تو ہم برائیوں سے بھی بچیں گے، ہم اچھائیوں کو بھی انجام دیں گے اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ مسلمان بھائیوں، یہ سب چیزیں جس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے ماتحتوں کو، اپنے بال بچوں کو یہ چیزیں بتلانی ضروری ہے، یہ بتلانا ضروری ہے۔ آج جہاں ہم اپنے فکر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی فکر کریں۔ آج دیکھیے ارتداد کا سلسلہ چل رہا ہے، مختلف قسم کے ارتداد ہو رہے ہیں۔ ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانے کو، عقائد کا ارتداد ہے، اور تہذیب و تمدن کا ارتداد ہے، اخلاق و کردار کا ارتداد ہے، اس میں عقائد کا ارتداد۔ آج دیکھتے ہیں آپ کہ غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر لے رہے ہیں، یہ ایمان کی کمی ہے۔ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے قبر کی منزل نہیں ہے، ان کے سامنے آخرت کے معاملات نہیں ہیں، جنت دوزخ کے احوال ان کے سامنے نہیں ہیں، جس کے بنا پر فخریہ طور پر وہ اسلام چھوڑ کر غیر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اس پر بھی عمل کرنے کی، اس پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آگے